اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور چوتھی رکعت کی بجائے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں، ثنا کے بعد سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کے آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ جب وہ شخص ہمیں دھکا دیتا ہے تو ہم سیدھا سجدے میں جا گرتے ہیں، پھر ہماری زبان سے معافی کے لیے، دعا کے لیے الفاظ نہیں نکلتے، نکلتی ہے تو صرف درد بھری کراہٹ، زخمی دل کا خون آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگتا ہے، سانس گلے میں کہیں آنسوؤں کے گولے کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ اس لمحے دل چاہتا ہے دنیا یہیں رک جائے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، ہمارا دم یہیں نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں صرف اذیت ہوتی ہے، صرف آنسو ہوتے ہیں، صرف درد ہوتا ہے، صرف غم ہوتا ہے، صرف اندھیرا ہوتا ہے، صرف دل پہ ضربیں لگتی ہیں، ہاں صرف شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسے ہے جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، سن رہے ہیں نا آپ سے کہہ رہا ہوں، کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں۔ اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں۔ اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسے ہے جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں۔